الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى قد أفلح من تزكى. محترم سرپرست حضرات، عزیز طالبات، پردہ نشین خواتین، دیگر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ حضرات مفتی سہیل الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کافی بہترین باتیں گھر کی تربیت، گھر والوں کی تربیت، بچوں کی عمدہ تعلیم و تربیت اور مدرسے کے وقت پر آنے جانے، پابندی سے وہ مدرسے کو آنے سے متعلق قیمتی اور بہترین باتیں سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جو مجھے حضرت مفتی احمد اللہ نثار صاحب ناظم مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ حفصہ دلبنات کی طرف سے جو مجھے حکم ہوا ہے وہ یہ کہ حفظ ناظرہ اور قاعدہ کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم کا کیا انداز ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا، اور طالبات کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس تعلیم کا تعارف اور انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھوں. مجھے یہ حکم ہوا ہے تو سب سے پہلے میں حفظ قرآن کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حفظ قرآن کی فضیلت اور اہمیت. محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید کی اہمیت ہر شخص کے سامنے آیا ہے. قرآن مجید ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، سارے عالموں کے لیے سیدھا راستہ دکھانے والا. اگر کوئی بہترین لا ہے، بہترین اگر اصول و ضوابط ہے تو وہ قرآن پاک ہے. یوں سمجھیے ایک زندہ کتاب ہے، تازی کتاب ہے، ابھی گویا کہ نازل ہوئی ہے. یوں سمجھیے آج کے حالات کے مطابق قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. جب ہم قرآن کی تفسیر اور تشریح اور ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے. الحمدللہ پورے قرآن کو یہ شرف حاصل ہے کہ 1400 سال سے قرآن پاک ایک واحد ایسی کتاب ہے جو محفوظ ہے. ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے. جو اس میں رد و بدل کی کوشش کرے ہیں اللہ ان کو بہت ذلیل کیا ہے، بہت رسوا ہوئے ہیں. الحمدللہ لاکھوں بکس میں یہ قرآن مجید جوں کا توں جیسا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ویسا محفوظ ہے. اور لاکھوں حفاظ ایسے ہیں، بچیاں بچے جو اپنے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کیا ہے. اور الحمدللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ خدا نہ خواستہ قرآن مجید کے نسخے ہارڈ کاپیز اگر ختم بھی ہو جاتی ہے، قرآن دنیا سے ختم بھی کر دی جاتی ہے، تو یہ بچے بچیاں اپنے حافظے سے، اپنے میموری سے مدد سے پھر سے قرآن مجید پورا لکھوا سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہی وہ قرآن ہے جو سیدھا جنت کا راستہ، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. سکسیسفل ہونا ہے یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو قرآن اور حدیث شریعت اسلامیہ کے بغیر کسی راستے میں کامیابی نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی. اتنی بہترین تعلیمات کسی مذہب میں نہیں. کوئی سابقہ مذہب، پرانا مذہب محفوظ نہیں. یہ ہوئی قرآن کی اہمیت سے متعلق. ایسی عظیم الشان کتاب ہماری بچی یہاں آ کر پڑھ رہی ہے اور اس کو سیکھ رہی ہے. اس کی اہمیت بچیوں میں بھی ہونی چاہیے، ہم میں بھی ہونا چاہیے اور پیرنٹس میں بھی ہونا چاہیے.
قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے؟ نبی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت یوں بیان کی کہ ایک لفظ اگر قرآن کا پڑھتے ہیں، ایک حرف، ایک لیٹر، 10 نیکیاں ملے. الف لام میم اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 3 نیکی نہیں بلکہ 30 نیکی اس کو ملے. اور نہ صرف پڑھنے والے کو نیکی ہے بلکہ سننے والے کو بھی نیکی ہے. اور یہ 30 بھی ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے. 30 جا کر 70 بھی ہو سکتے ہیں، 300 بھی ہو سکتے ہیں، 3000 بھی ہو سکتے ہیں. فرمان خدا کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اگر وہ اس کا اخلاص بھرا ہوا رہے گا، وہ اخلاص سے اگر وہ تلاوت کیا ہوا رہے گا، ایک کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 10 سے. یہ تو سورہ انعام کی آیت ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ہم ایک نیکی کو 100 بنا دیں گے. 7 مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. 1 روپیہ کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرا 100 روپے خرچ کرنے کا ثواب بھی دے گا. جیسا کہ اللہ نے ایک بالی کی مثال دی. ایک چھوٹا سا دانہ جب زمین میں ڈالتے ہیں تو پہلے ایک ملکہ اور بالی باہر نکلتی ہے زمین سے، اور پھر اس سے ایک چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں، اور ہر شاخ میں دانے رہتے ہیں، 10 دانے، 20 دانے، 100 دانے. ایک دانے پر اتنے سارے دانے نکل آئے. ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ اس قدر نیکیوں کا ثواب دے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کے فرما رہے ہیں ہم صرف 700 نیکی نہیں بلکہ 700 سے بھی زیادہ نیکیاں دیں گے ایک کام پر، ایک نیکی پر. جتنا اخلاص ہوگا اتنا عمل میں اضافہ، نیکیوں میں اضافہ ہوتے چلے جائے گا. اس لیے قرآن مجید کی فضیلت بہت بڑی ہے. سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت. ایک اور فضیلت جو آپ سب کو معلوم ہے وہ فضیلت ہے حافظ قرآن کی. کیونکہ سب بچیاں حافظ بننے آئے، سب کے پیرنٹس کوئی نیت کر کے آئے کہ بچی حافظ بنے، بچہ حافظ بنے اور اتنے لوگوں کی بخشش کرائے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 10 لوگوں کی، 10 گنہگار مسلمانوں کی بخشش کی کوشش کرے گی، سفارش کی کوشش کرے گی ایک حافظہ لڑکی اور ایک حافظہ لڑکا. یعنی روز محشر میں اللہ نے 10 ایسے مسلمانوں کو کہا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے، تو ایک حافظہ لڑکی، ایک حافظ لڑکا، ان 10 کے بارے میں اللہ سے بول سکتا کہ اے اللہ آپ ان کو جہنم کے بدلے جنت میں ڈالیے، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کریں گے. یہ مقام ہے حافظہ لڑکی اور حافظہ لڑکے کا. لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے، حدیث میں آیا ہے حافظ قرآن کے ساتھ حامل قرآن بھی ہو، عامل قرآن بھی ہو، یعنی قرآن پر عمل کرنے والے بھی ہو. صرف قرآن یاد کر لینے پر ایسی فضیلت نہیں ہے، مکمل اس پہ عمل آوری بھی ہو، قرآن و حدیث اور شریعت اسلامیہ کے عین مطابق زندگی گزرتی ہو. تو ایسے حفاظ کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا، ایسے حفاظ بھی جنتی ہے، اور ایسے حفاظ 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گے. اتنی بڑی فضیلت. ایک اور فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے. اور یہ بات کون بول رہے ہیں؟ سچوں کے سچے، اچھوں کے بھی اچھے، اچھوں سے بھی سب سے بڑے اچھے. بلکہ وہ ذات بول رہی ہے جس ذات کا مقام و مرتبہ علامہ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر مخلوق میں کسی کا مقام مرتبہ بڑا ہے تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آدم سے بھی بڑا مقام علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑا مقام و مرتبہ، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، نبیوں نے بھی حضور پر ایمان لایا، نبیوں نے بھی حضور کو رسول مانا ہے، نبیوں نے بھی حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے. ویسے نبی بول رہے ہیں سب سے اچھا جاب قرآن پڑھنا پڑھانا ہے. تو یہ جاب جب اچھا ہے تو پھر یہ جاب والے کتنے اچھے نہیں ہوں گے.
شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اور صحیح اصول کے مطابق یہ کام ہو اور قرآن پر عمل بھی ہو. یہ فضیلتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اب یہ حفظ ناظرہ قاعدہ، یہ اس کا میں کچھ انٹروڈکشن کرانا چاہ رہا ہوں. پورے پیرنٹس بھی موجود ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اور ریکارڈنگ کا مقصد یہی ہے کہ پوری بات ہمارے سامنے ایک وقت میں آ جائے. اگر ہم بھول جائیں بعد میں تو پھر ہم اس ریکارڈنگ کو دیکھیں، سنیں، بار بار سنیں، وقتاً فوقتاً سنیں، تو ہمیں یہ پروسیس ذہن نشیں ہو جائے کہ حفظ بولتے کس کو ہیں. بہت سارے پیرنٹس کے دماغوں میں یہ ہے حفظ بولتے 3 سال ٹائم نکال کے دے دے تو حافظ بن جاتے. اسکول بریک کرے 3 سال کے لیے مدرسے میں ڈالے، حافظ بن کے نکل جائے. اور حفظ بولتے قرآن یاد کر لینا. اتنا چھوٹا مطلب نہیں ہے اس کا اور اتنا چھوٹا پروسیس نہیں ہے. ہاں بہت ذہین ہے بچی، بہت ذہین ہے بچہ. 3 سال کیا 1 سال 2 سال میں بھی ہو سکتا، 6 مہینے میں بھی ہو سکتا. تو ہم جو اسٹیپس ہیں حفظ کے، حفظ شروع ہونے سے پہلے کیا رہتا ہے پروسیس، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کا تعارف ہم پہلے کریں گے. اس کے بعد ہر ایک کی تفصیلات بیان کریں گے. سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے قاعدہ پڑھنا ہوتا ہے، نورانی قاعدہ. اور حفظ کے لیے ایج کیا ہونی چاہیے؟ 5-6 سال کے اوپر، 12-14 کے اندر اندر. یہ ایج بہترین ایج ہے. 13-14 تک لاسٹ، 5-6 سال کے بعد سے 13-14 تک. اس کے بعد بھی حفظ کر سکتے. بوڑھے حضرات بھی حفظ کر رہے ہیں، بوڑھی خواتین بھی حفظ کر رہی ہیں، لیکن اس میں کچھ وقت زیادہ لگے گا. بڑی عمر ہو جائے گی تو وقت زیادہ لگے گا، مشقت زیادہ لگے گی، کام کاج بڑھ جاتے ہیں، حافظہ تھوڑا کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. تو بہترین ایج جو ہے وہ ہے 5-6 کے بعد سے لے کر 13-14 کے اندر اندر تک. بچے بچیوں کو حفظ مکمل کروا دینے کی فکر کرنی چاہیے. بچپن کا 55 تک یاد رہتا ہے، پوری زندگی تک نقش ہو جاتا ہے. تو پہلا بات تو یہ، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ایج ہمارے سامنے آ گئی. دوسری بات ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے نورانی قاعدہ پڑھنا. نورانی قاعدے میں 27 چیپٹر ہیں اور اس کے پیجز 30-35 ہے بس. لیکن یہ بیسک ہے، بنیاد ہے. یہ یوں سمجھیے بلڈنگ ٹھہرتے وقت کیا بیسمنٹ ہے، نیچے کے پلر ہے. اس میں کمزوری تو پھر پوری بلڈنگ کمزور. تو نورانی قاعدہ کو 5 مہینے میں مکمل کرنا چاہیے. اگر کوئی اس سے جلدی پہلے مکمل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. زیادہ سے زیادہ 5 مہینے میں نورانی قاعدہ پوری کیفیت کے ساتھ، کوالٹی کے ساتھ مکمل کرنا ہے. کوالٹی کیا ہے؟ 2 چیزوں کا نام کوالٹی ہے. ایک ہے مخارج، جو 30 یا 28 جو لیٹرز ہے، الف با تا سا، اس میں زیادہ محنت طلب جو لیٹرز ہے وہ ہے 10 سے 12 لیٹرز. خا ہے، صاد ہے، عین ہے، غین ہے. یہ الفابیٹس کا پروننسیشن پرفیکٹ ہو جانا ہے. سنگل پڑھتے وقت بھی خا صا، زبر زیر پیش پڑھتے وقت بھی خا خی خو صا سی سو، یا 2 لفظ کے ساتھ پڑھتے وقت خا صا وا. الغرض یا پھر ایک بڑے سے ورڈ میں اگر خا آ گیا 5-6 لیٹر کے ورڈ میں، یا پھر وہ ورڈ بڑی سی آیت میں آ گیا. الغرض خا کو ایسا پڑھنا ہے، صاد کو ایسا پڑھنا ہے کہ آپ نورانی قاعدے سے لے کر حفظ کمپلیٹ ہونے تک اس کا جو صحیح تلفظ ہے ویسا ادا کرنے کے عادی بن جائے، ایسا زبان پہ وہ چڑھ جانا. تو ایک چیز ہے کوالٹی میں، تجوید میں، ایک ہے مخارج، دوسرے ہے روانی، اچھا پڑھ لینا، تیز تیز. شناخت، دوسرا ہے شناخت، پہچان، انٹروڈکشن. دیکھیے سنگل ورڈز کا شناخت ہو جاتی بچے کو، خا الف با تا سا. پھر 2 لیٹر کا سیکنڈ تختی میں آتا، پھر تھرڈ تختی میں 3 لیٹرز، پھر اس کے بعد 4 5 6 7 کلموں کا بھی ایک ورڈ بنتا، 8 کلموں کا بھی ورڈ بنتا. تو یہ پہچان ہو جانا ہے. اور مخارج. تیسرا کام ہوتا ہے، 3 کام ہوتے ہیں. ایک ہے گرامر، زبر زیر پیش، زبر کو جلدی پڑھنا، زیر کو جلدی پڑھنا، اور الف مدہ کو کھینچنا، اظہار، نون کی آواز کو ظاہر کرنا، اخفا، نون کی آواز کو چھپانا.
یہ 10-12 گرامر ہے. تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے مخارج، دوسرا کام ہوتا ہے شناخت، لیٹرز کو پہچاننے آ جانا بچی کو، تیسرا کام ہوتا ہے جو بھی گرامر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے پڑھنا. 2 حرف کا بھی ورڈ پڑھ رہے تو فالو کرنا، 10 حرف کا بھی ورڈ پڑھ رہے تو فالو کرنا. یہ 3 کاموں کے ساتھ 5 مہینے میں نورانی قاعدہ مکمل کرنا ہوتا ہے. اگر یہ 3 کام میں بچی مضبوط نہیں ہوتی تو 6 مہینے بھی ہو سکتے، 1 سال بھی ہو سکتے. اب پیرنٹس آ کر شکایت کرتے ہیں صاحب 1 سال ہو گیا قاعدہ نہیں ختم ہوا. ہم یہ 3 کام شرط رکھیں، 3 کام کے ساتھ ہم کو عربی ختم کرنا ہے. پہلے زمانے میں جو ہماری بوڑھی خواتین جو پڑھاتی تھی، استاد ماں جس کو بولتے تھے، گھر گھر جا کر 20-30-40 سال بیٹھے، وہ اللہ کا فضل ہے کہ انہوں کتا تو کرے انہوں ماشاءاللہ. انہوں مرے تک، انہوں انتقال تک 100 عورتوں کو قرآن پڑھایا، 100 ہزاروں عورتوں کو اردو سکھایا، اور لیڈیز کو ان کے جو خاص مسائل رہتے ہیں طہارت کے وہ سکھائے انہوں، پردے کے مسائل سکھائے ان کو، اور شادی کے بعد ایسا رہنا وہ سکھائے. اللہ کا فضل ہے ان کا. اللہ ان استاد امام کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن تھوڑا سا کمی یہ رہ جاتی تھی، تجوید میں اتنی کوالٹی نہیں آ سکتی تھی جو ہونا چاہیے، جو کوالٹی عربوں میں ہے. سب سے اچھا قرآن کون پڑھیں گے، سب سے اچھا عربی زبان کون سیکھیں گے، عرب والے سیکھیں گے، ان کی لینگویج ہے وہ، ادھر سے ادھر آئی زبان. تو وہ کوالٹی کے ساتھ پہلے نہیں پڑھایا گیا. بعض مول صاحب بھی تھوڑا سا کوالٹی کا مینٹین نہیں کرتے، جلدی ختم کر دیتے، یا پیرنٹس کا دباؤ رہتا مکاتب میں یا ٹیوشنز میں. اس وجہ سے ہوتا کیا، مدرسے میں کوالٹی ضروری ہو جاتی ہے. کوالٹی کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھاتے ہیں. کوالٹی کے ساتھ آگے نہیں بڑھائیں گے تو پھر قرآن پڑھے گا لیکن قرآن بدوا کرے گا اس کو. ہاں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کر رہے تو قرآن بدوا کرتا. قرآن پڑھ رہے لیکن غلط پڑھ رہے تب بھی گناہ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میں 1 پارہ پڑھ لی بھائی اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ کو گناہ ہو. آپ عین کو الف پڑھ دیا، آپ صاد کو سین پڑھ دیا، آپ تا کو تا پڑھ دیا، اور 40 سال سے پڑھ رہے ہیں، آپ 50 سال سے پڑھ رہے ہیں. ثواب کی وجہ آپ کو پتہ نہیں ثواب مل رہا ہے یا پھر گناہ مل رہا ہے. تو یہ تجوید کی کوالٹی انتہائی ضروری ہے. پیرنٹس کو بھی دیکھیے، قرآن کی تلاوت ہم سب کو بھی ضروری ہے، یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن میں سے پڑھا کرو. کئی جگہ اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کا حکم دیا، قرآن کو سمجھنے کا حکم دیا، قرآن پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا. تو قرآن تو ہم سب کو تلاوت کرنا ہے. تو ہم جو قاعدہ پڑھاتے ہیں اس میں یہ کوالٹی کے ساتھ 5 مہینے میں قاعدہ مکمل کر دینا مول صاحبوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. پیرنٹس کو بھی ہم یہ ٹائم دیتے ہیں. اگر کسی وجہ سے زیادہ ٹائم ہو رہا ہے تو پھر یہ کوالٹی میں کمی ہے، یا پھر بچی پابندی سے نہیں آ رہی، یا پھر مول صاحب کے اندر کمی ہے. وہ سب کمی پر ڈسکس پیرنٹس میٹنگ میں ہوتا ہے. اس لیے ایوری منتھ پیرنٹس میٹنگ ہونا چاہیے. دوسرا ہے ناظرہ. اب قاعدہ ختم ہو گیا 5 مہینے میں. دوسرا اسٹیپ، ابھی حفظ نہیں شروع ہوا، ابھی وہ جو 3 سال میں ہم حافظ بناتے بول کے جو ڈال دیے نا، ابھی وہ 3 سال نہیں شروع ہوئے. لاسٹ ایئر ایک پیرنٹس آئے میرے پاس، 1.5 سال ہو گیا ایڈمیشن ہو گیا بچی کا. پیرنٹس آئے، وہ صاحب ابھی 1.5 سال باقی ہے، میری بچی حافظہ بن جاتی. حالانکہ وہ بچی کا ابھی قاعدہ چل رہا، قاعدہ ختم ہو کے پارہ شروع ہوا ناظرہ. ارے میں بولا وہ 3 سال اماں حفظ شروع ہوئے بعد کاؤنٹ کرنا، ابھی 3 سال سے پہلے وہ حفظ سے پہلے 2 اسٹیپس ہیں. ارے نہیں مول صاحب میں کئی مہینوں سے مہینے گن رہی، خالی 1.5 سال ہو گیا، ابھی 1.5 سال ہوتے سے میری بچی حافظ بن کے نکل جاتی. ایسا آٹا جاتے روٹی نکلے جیسا، مشین کے جیسا نہیں رہتا. بعض بچے بہت ذہین رہتے، ریکارڈ بناتے وہ بچے بچیاں جو 1-1 سال پہ حافظ بن جاتے. اللہ تعالیٰ کسی کو ذہن زیادہ دے دیتے. تو ناظرہ کا اسٹیپ ہے سیکنڈ. ناظرہ میں کیا کام کرتا؟ ناظرہ بولتے قرآن دیکھ کے پڑھنا. وہاں جو 3 چیزیں سیکھ کے آئے تھے، مخارج، گرامر اور شناخت، ان 3 چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ناظرہ کا سبق سنانا. پورا قرآن سنانا تھوڑا تھوڑا کر کے.
تب جا کے حفظ شروع ہوگا. پورا قرآن کیوں ضروری ہے؟ ایک بار مول صاحب کے سامنے پورا قرآن دیکھ کے پڑھ لیے، حفظ پڑھتے وقت غلط یاد نہیں کرتے. بہت سارے ایسے لوگ رہتے حافظ بن جاتے لیکن ایک آدھ غلطی رہتی ان کے پاس. بعد میں ہم ان کو بتائے تو وہ لوگ بولتے ارے مول صاحب میں قاعدہ پڑھتے وقت بھی غلطی نہیں معلوم ہوئی، ناظرہ پڑھتے وقت بھی نہیں معلوم ہوئی، حفظ کرتے وقت بھی میرے کو استاد محترم پتہ نہیں کیا ان سے بھول ہو گئی، نہیں بتا سکے. اب معلوم ہو رہا میرے کو میں یہاں پر زبرش پڑھ رہا ہوں پچھلے 15 سال سے، حالانکہ زیر ہے. میں یہاں کھینچ رہا ہوں حالانکہ نہیں کھینچنے کا ہے. میں یہاں عین پڑھ رہا ہوں حالانکہ یہاں کچھ اور ہے. ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے ایک بار پورا دیکھ کے سنا دینا ضروری ہے. ایک بار دیکھ کے سنا دینا ضروری ہے. اور ایک بار پورا سنانے سے فائدہ کیا رہتا؟ جب حفظ جب شروع ہوتا تو بہت اسپیڈ میں حفظ ہوتا، بہت تیزی سے ہوتا. دیکھیے کون سے بھی انگلش کے آنسرز ہو، انگلش کی ٹیکسٹ بک ہو، ایک بار ریڈنگ ہو جانے کے بعد ممارست ہو جاتی، کچھ تعلق ہو جاتا اس چیپٹر سے، پھر بغیر دیکھے یاد کرو تو جلدی یاد ہوتا. اس لیے پورا قرآن ہمارے پاس ہے. اب سوال یہ ہے کہ پورا قرآن ناظرہ کتنے وقت میں آپ کراتے ہو صاحب؟ 10 مہینے میں کراتے ہیں. وہ 5 یا 10 مہینے، 15 مہینے میں ہمارے پاس یہ 2 کام ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ 10 مہینے میں ناظرہ قرآن نہیں ہوا تو وہی 3 پرابلم میں سے کوئی پرابلم رہے گا. بچی پابندی سے نہیں آئی تو سبق پابندی سے نہیں سنائی، یا مول صاحب ان کے کمزور ہیں، آپ پیرنٹ دفتر میں بول دینا مول صاحب کمزور ہے، یا پھر مول صاحب بھی مضبوط ہے، بچی بھی پابندی سے آ رہی لیکن وہ کوالٹی کے ساتھ نہیں سنا رہی بچی، جو کوالٹی ہم نورانی قاعدے میں اس کو سکھائے تھے، گرامر، شناخت اور مخارج. تو ہمارے کو یا تو پھر سے عربی پڑھنا پڑتا یا ناظرہ کا سبق تھوڑا تھوڑا دینا پڑتا. اب یہ 10 مہینے کا پورا قرآن کا پروسیس 20 مہینے بھی ہو سکتا، 25 مہینے بھی ہو سکتا، 2 سال بھی اس میں نکل جا سکتا. لیکن ہمارے پاس 10 مہینے میں یہ کام کر دینا ہے. اساتذہ کو بھی بول دیے 10 اور وہ 5 مہینے، پورے 13 مہینے میں. ہم بعض اساتذہ کو تو ہم بولتے ہیں 1 سال میں کرو گے، یعنی 12 مہینے میں کرو. زیادہ سے زیادہ 13 مہینے میں یہ کام ہو جانا ہے. 10 اور 5 15 مہینے میں 15. تیسرا جو کام رہتا ہے وہ ہے حفظ شروع ہونے کا کام رہتا ہے. یہ ہے اصل کام جس مقصد کے لیے آپ اپنی بچی کو یہاں ڈالیں، جو آپ فضیلت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو بچی کے اندر آپ دینداری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کام اب شروع ہوتا ہے. حفظ کا کام بھی وہی 3 کوالٹیوں کے ساتھ ہونا ہے. مخارج بھی اچھے ہوں، تجوید کے ساتھ پڑھے، گرامر فالو کرتے ہوئے، اور روانی کے ساتھ. اچھا حفظ کب شروع ہوتا ہے؟ حفظ جب شروع ہوگا، پورا قرآن ناظرہ ہو جانا تو پورے قرآن میں ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ میں ٹیسٹ لینے والے 2 باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. ایک روانی آئی کیا پڑھنے میں، اسپیڈ آئی کیا دیکھ کے پڑھنے میں، اور تجوید بھی آئی کیا. تجوید اور روانی آ گئی تو حفظ شروع ہو جاتا. انہوں جگہ جگہ سے سوال کرتے ہیں 10ویں پارے میں سے، 20ویں پارے سے، 25ویں. اگر روانی اور تجوید نہیں آئی تو پھر وہ ممتحن لکھ دیتے انہوں دیکھ کے تو پورا قرآن پڑھ لیے اور 5 پارے پڑھائیے، کہیں سے بھی پڑھائیے، 25 سے لے کر 30 تک پڑھائیے، 21 سے 25 تک پڑھائیے، 15 سے 20 تک پڑھائیے، کون سے بھی بیچ کے 5 پارے پڑھائیے. روانی آ جانا، اسپیڈ آ جانا دیکھ کے پڑھنے میں. اور تجوید کی کوالٹی 90% تو تجوید کی کوالٹی آ جائے، یہ بولتے ہیں. اب حفظ شروع ہو گیا. یہ حفظ 3 سال کم سے کم رہتا ہے. اگر ایک پیج سنائے تو 3 سال، ایک پیج سے کم سنائے تو 3 سال سے زیادہ ہوگا، بلکہ انشاءاللہ 3 سال سے بھی کم ہوگا. ابھی میں آگے اور تفصیل بتا رہا ہوں تفصیل سے. حفظ کس کو بولتے ہیں؟ بغیر دیکھے یاد کرنے کو بولتے ہیں. بغیر دیکھے یاد کرنا، سنا، اس کو حفظ بولیں گے. اور یہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اس کی مدت کیا ہے؟ اس کی مدت کیا ہے؟ اس کی مدت ہے 3 سال. 3 سال، یہ 10 مہینے، یہ 5 مہینے، 4 سال 3 مہینے ہوئے ٹوٹل. اس میں اگر یہ مدت بڑھ رہی ہے تو پھر وہی کچھ نہ کچھ پابندی نہیں ہوئی بچی سے، یا پھر ملصاف صحیح نہیں ہے، یا پھر تجوید کی کوالٹی پہلے اچھی تھی بعد میں گر گئی، کوئی نہ کوئی پرابلم رہتا. اب یہ تینوں جو باتیں آپ کے سامنے آئی، قاعدہ پڑھنے کی، ناظرہ پڑھنے کی اور حفظ پڑھنے کی،
یہ کورس کا انٹروڈکشن ہو گیا آپ کے سامنے. اب یہ کورس پڑھنے والی بچی کو ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ کچھ ہم ہدایت دینا چاہ رہے ہیں. قاعدہ پڑھنے والی بچی کو کیا کرنا ہے؟ قاعدہ پڑھنے والی بچی کو سب سے پہلا کام ہے قاعدہ پڑھنے والی بچی کا روزانہ سبق سنانا. روزانہ سبق سنانا 5 مہینے میں قاعدہ کوالٹی کے ساتھ، تجوید کی کوالٹی کے ساتھ مکمل ہوگا. نمبر 2، سبق منصب دینے کے بعد بچی کو سبق ہجے پڑھنا رہتا. جیسے دراسا ہے، دال زبر دا، را زبر را، دا را، سین زبر سا، دراسا، ایسا ہجے پورے سبق کو 10 بار پڑھنا بچی. دیکھیے آج کل کے بعض بچے انتہائی ذہین ہیں، شارپ ہے ایک دم، ان کو 2 بار پڑھتے یاد ہو جاتا. جو چیز جتنی جلدی یاد ہوتی نا اتنی جلدی نکل بھی جاتی. جو چیز کو جتنی مشقت سے پڑھتے رہے اتنی دیر تک رہتی وہ چیز. اور یہ تجوید کی کوالٹی کو ہمارے کو حفظ شروع ہونے تک، بلکہ حفظ ختم ہونے تک، بلکہ پوری زندگی رکھنا ہے. ایسا ہے کیا؟ فرسٹ کلاس کے انگلش کے آنسرز یاد کرے، اینیول ایگزام دے دیے بھول گئے. سیکنڈ کلاس کے یاد کرے، اینیول ایگزام دے دیے بھول گئے. یہ پڑھی اور وہ پڑھی میں بڑا فرق ہے. اس کے جیسا نہیں ہے یہ پڑھی. ہماری پڑھائی کا پہلا سبق کو آخری تک لے کے جانا ہے. الف با پہ جو مشق ہوئی آپ کی، وہ مشق حافظ بننے تک رہنا ہے، پوری زندگی رہنا ہے. تو اس لیے 10 بار یہ قاعدہ پڑھنے والی بچی کو سبق کے ہجے کر کے آنا ہے گھر میں، اور 10-15 مرتبہ رواں پڑھنا ہے. رواں، دراسا 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 دراسا، 5 مرتبہ میں یاد ہو جاتا اس کو، لیکن ہمارے کو 15-20 مرتبہ پڑھنے والی ہونا. ہمارے کو ریپیٹیشن زیادہ ہونا، تاکہ دراسا دال پہ جو زبر کا حرکت ہے، وہ زبر کی حرکت اس کے دل و دماغ میں رس بس جائے. کہیں بھی دال آیا اس پہ زبر آیا تو زبردست پڑھنے والی بن جائے بچے. وہاں کنفیوز نہیں ہونا، دال پہ زبر ہے کیسا پڑھوں، را پہ زبر ہے کیسا پڑھوں، موٹا پڑھوں باریک پڑھوں. یہاں اتنی مشق ہو جائے کہ کہیں بھی قرآن میں کہیں بھی اس کو دال نظر آیا، اس پہ زبر نظر آیا، را نظر آیا، اس پہ زبر نظر آیا، تو وہ بہترین پڑھنے والی بن جائے. اس لیے 15 سے 20 بار اس کو رواں پڑھنا ہے. اس کے بعد 5 مہینے میں ختم کرنا ہے اور بلند آواز سے پڑھنا ہے. دیکھیے تجوید کا تعلق آواز سے ہے. آپ کو کوئی ایسا خاری ملا پورے عرب میں بغیر آواز کا خاری، بغیر آواز کے نماز ہو رہی کسی مسجد میں؟ تجوید کا قرآن کا تعلق پورا آواز پر ڈیپینڈ ہے. اور آج کل کے چند بچے بچیاں ٹیوشنوں میں بھی دیکھتا ہوں، میں مکتب میں بھی دیکھتا ہوں، منہ میں پڑھ کے یاد کر کے آگے سناتے ہیں. کیسا یاد کرے بھائی آپ؟ صاد جو نکالنا ہے وہ آواز نکلی تو صاد کا حق ادا ہوتا. بغیر آواز کے صاد سوادش نہیں ہے، صاد سوادش نہیں بنتا. آواز سے پڑھنا ہے، گھر میں بٹھا کے بلند آواز سے پڑھنے لگانا ہے. اپنی آواز اپنی کان میں جائے، دماغ میں سیف ہو، اور دل و دماغ میں وہ سیف ہو جائے. آواز سے اگر آواز سے قاعدے کی بچی ہو، ناظرے کی بچی ہو، حفظ کی بچی ہو، آواز سے نہیں پڑھ رہی تو پھر وہ کوالٹی نہیں آتی اس کے اندر. پکا حافظ نہیں بن سکتی اور وقت پہ حافظ نہیں بن سکتی وہ بچی. ایک بچے کو جو دیکھا میں، انہیں آواز سے بھی نہیں پڑھتا، بغیر آواز کے بھی نہیں پڑھتا. کیا کرتا انہیں پارا لے کے اسکین کرتا ہے. بہت ذہین ہے، انہیں بلا کا ذہین ہے ماشاءاللہ. زبان بھی نہیں تھی اس کی، یوں کر کے سنا دیتا. اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد بیٹا وہ سناؤ میرے کو. پھر میں سنا، ایک لائن پڑھنے نہیں آتا. اگلے دن بیٹا وہ کل جو سنائے تھے آپ سناؤ، ایک حرف پڑھنے نہیں آتا. حالانکہ جب ایسا اسکین کر کے سنا دیا تو یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے آج کل کے زمانے کا. ذہین بچوں کا اپنے آپ کو بہت وہ سمجھ رہے ہو، اور جو ہم جو رولز بتاتے حفظ کے، ناظرہ کے، تجوید کے، وہ رولز ان کو ہضم نہیں ہوتے، سمجھ میں نہیں آتے. تو آپ ذہین ہو، میڈیم آپ کا دماغ ہو یا کمزور ہو، بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، ربی یسر کی دعا پڑھنا،
رب اشرح لی کی دعا پڑھنا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، روز کا روز سبق یاد کرنا. اللہ تعالیٰ آپ ذہین ہے تو 1 گھنٹے میں آپ کو 2 پیج یاد دلاتے ہیں. آپ میڈیم ہے 1 گھنٹے میں آپ کو 1.5 پیج یاد ہوتا ہے. آپ کمزور ہیں تو 1 گھنٹے میں 1 پیج یاد ہوتا، لیکن یاد تو ہوتا ضرور. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ جو سو محنت ضائع نہیں کرتے. کافروں کی محنت ضائع نہیں ہو رہی، دشمنوں کی محنت ضائع نہیں ہو رہی، مشرکین کی محنت ضائع نہیں ہو رہی. ایروپلین بنا دے رہے ہیں، 125 منزلہ بلڈنگ بنا دے رہے ہیں، فلاں چیز بنا دے رہے ہیں. اللہ کے باغی ہیں نا یہ لوگ، اللہ کے دشمن ہیں نا، ان کی محنت کو اللہ سکسیس کر دے رہے ہیں، کامیاب کر دے رہے ہیں. ہماری محنت قرآن پہ حدیث پہ پڑھنے پڑھانے میں ناکام کیسے ہوگی؟ ہماری محنت بھی سکسیس ہو سکتی ہے. بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. ناظرہ پڑھنے والی بچیوں کو ہدایت. ناظرہ جب شروع ہوتا ہے 5 مہینے قاعدہ ختم ہونے کے بعد تو 30واں پارہ سٹارٹ کرتے ہیں، چھوٹی آیتیں ہیں بول کے. اب یہ سبجیکٹ بدل رہا دیکھیے. عربی میں جو سینٹنس تھے ذرا الگ تھے، اس کے لکھت الگ تھی، تھوڑا سا ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں آ رہے. تو دوسرے ماحول کو ہضم کرنے کے لیے، اس کا مزاج بننے کے لیے پارے 30 کو تھوڑا تھوڑا سبق دے کے پڑھاتے. یہ سمجھیے 30واں پارہ 2 مہینے میں ہوتا، اور وہ 2 مہینے میں ہوا تو اچھا ہے. قرآن کے پڑھنے میں گرفت آ جاتی ہے، گرپ آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر اور 5 سورے پڑھاتے بڑے بڑے. اب یہ ناظرہ شروع ہونے میں وہی باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، تجوید، روانی، مخارج، گرامر. کون سے حرف میں کون سا گرامر ہونا بچی کو بولنے آنا. اخفاء، اظہار، اقلاب، ادغام، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، سب بولنے آنا. اب 10 مہینے میں پورا قرآن ختم کرنا ہے تو کیسا کریں گے؟ 2 مہینے میں 30واں پارہ ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کا پارہ 5 سورہ بول کے رہتا، 5 بڑے بڑے سورے رہتے، وہ 1 پارے کے رہتے، وہ 1 مہینے میں ہوتا. اس کے بعد 29 پارہ پڑھاتے، وہ بھی 1 مہینے میں ہوتا. 4 مہینے میں 3 پارے چھوئے. اس کے بعد پہلا پارہ پڑھاتے 15 دن میں، دوسرا پارہ 15 دن میں، تیسرا پارہ 15 دن میں، 5ویں پارے تک ایسا چلتا. 6ویں یا 8ویں پارے سے اب 10 دن میں 1 پارہ ختم ہوتا. 20ویں پارے سے 4 دن میں 1 پارہ ختم ہوتا. اس طرح سے 10 مہینوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن مکمل ہونا ضروری ہے، کوالٹی کے ساتھ، روانی کے ساتھ. اب اس میں غلطی آتی بچی کو سبق سنانے. تو پرسوں ہی امتحان لینے والے باجی بول کے گئے، غلطی آتی ہے قاعدہ پڑھتے وقت یا ناظرہ پڑھتے وقت یا حفظ میں، تو مولوی صاحب نشان لگا دیتے. تو بچی کا کام کیا رہتا؟ اس کو 30 بار 40 بار پڑھنا. آج کل کے ذہین بچے بچیاں 1-2 بار ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ 1-2 بار میں ان کو یاد ہو جا رہی وہ غلطی. دوسرے دن پوچھو پھر غلطی آئی تو باجی کیا بولے؟ تسبیح دے کے بٹا دو، وہ غلطی کو پڑھو، پوری تسبیح ختم ہونے تک پڑھو. کیوں؟ ایک بار غلطی آ گئی تو پھر نہیں آنا وہ غلطی. اور غلطی کو رٹنے کا مزاج بننا، نہیں تو پھر آپ کچے حافظ بنتے. کچے حافظ بن کے کیا فائدہ؟ اب یہ ناظرہ پڑھتے وقت کیا رہتا؟ ناظرہ کے سبق کے ساتھ، اچھا قاعدہ پڑھتے وقت بھی تھا یہ اصول. قاعدہ کا سبق چلتے رہتا، سمجھیے آپ 25ویں تختی میں قاعدہ کا سبق ہے تو پیچھے سے آموختہ بھی سنانا رہتا. 2 تختی، 1 تختی آموختہ سبق. چاہے سبق آپ کا 10ویں تختی میں ہو، 12ویں تختی میں ہو، سبق بھی پڑھنا، پیچھے سے آموختہ 1 تختی بھی سنانا، 1 چیپٹر. اسی طرح ناظرہ میں جب آ گئے، مثال کے طور پہ 5ویں پارے میں ناظرہ میں سبق ہے تو اب آپ کو پیچھے سے آدھا پارہ آموختہ سنانا ہے. 10ویں یا 15ویں پارے سبق میں آ گیا تو پیچھے سے 1 پارہ ناظرہ سنانا ہے. دیکھیے ریپیٹیشن ضروری ہے. یہ ریپیٹیشن دور اس لیے ضروری ہے کہ حفظ میں آسانی ہو. حفظ میں ہم کو ٹائم لگانا نہیں ہے. ابھی تو میں آپ کو 3 سال کا حفظ بولا نا، ابھی میں آپ کو ایک ایسا حساب بتانے والا ہوں جس حساب سے 20 مہینے میں حفظ ہو جاتا، 1.5 سال 2 مہینے میں حفظ ہو جاتا. وہ حساب بتانے والا ہوں. تو ناظرہ کے سبق میں کیا کرنا ہے؟ سبق کے ساتھ پیچھے سے 1 پارہ آموختہ، آدھا پارہ آموختہ اور پارہ آموختہ بھی لے کے چلنا ہے تاکہ ہم آپ کو پکا پیچھے سے یاد بھی رہے، امتحانات میں بھی کامیاب ہوتے رہے اور حفظ میں بھی سہولت ہو. 10 مہینوں میں ناظرہ مکمل کرنا ہے. ناظرہ بھی آپ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے کیونکہ تجوید کا تعلق ہی کس میں ہے؟ بلند آواز سے ہے. یوٹیوب پہ آپ قاریوں کی خدمت بھی سن سکتے تاکہ ان کی کاپی کریں.
ذرا لہن پیدا کرے، خیرت پیدا کرے، اچھا لہن پیدا کرے تو آپ کو بھی، پیرنٹس کو بھی قرآن سننے میں ایک شوق لگتا تو وہ بھی سن کے آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ لیڈیز کے بھی ریکارڈنگ اپلوڈ ہو گئی ہے یوٹیوب پہ، ان سے بھی سن کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسرا جو پروسیس ہے وہ حفظ کا ہے۔ حفظ شروع ہوا، سمجھے آپ، حفظ کب شروع ہوگا؟ قرآن مکمل ہو گیا، جا کے ٹیسٹ دیے۔ ٹیسٹ کیسا رہتا ہو؟ ٹیسٹ برائے آغاز حفظ، جانچ برائے آغاز حفظ۔ ایک مصحف ٹیسٹ لیتے، پوری قرآن سے پوچھتے، ادھر سے پوچھتے، یہ پوچھتے، گرامر پوچھتے، قاعدے پوچھتے، پڑھاتے، اوپر سے نیچے سے پڑھاتے، نیچے سے اوپر پڑھاتے، یہ آیت وہ آیت فل پڑھا کے اچھا سنا دی بچی بغیر اٹکے۔ اب حفظ شروع ہو جاتا ہو۔ حفظ شروع ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ 30واں پارہ حفظ رہتا۔ اب یہ 30واں پارہ حفظ تھوڑا تاخیر، تھوڑا آرام سے اس کو مکمل کریں۔ کیوں؟ اب ایک دنیا بدل رہی تھی، اب تک سب دیکھ کے پڑھے تھے، اب یہاں سے بغیر دیکھ کے پڑھے، ایک الگ ماحول میں جاری بچی۔ تو ماحول کے مزاج بننے کے لیے 30ویں پارے کا حفظ ہوتا، اس میں بھی 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے بھی ہو سکتے، 2 مہینے بھی ہو سکتے۔ اس کے بعد پھر وہی 5 سورے، 5 سورے یاسین وغیرہ، پھر 29 پارہ، پھر پہلا پارہ، اس طرح سے حفظ چلتا ہے۔ حفظ میں بھی قاعدوں کی رعایت ضروری ہے، گرامر کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ حفظ پڑھتے وقت تیز نہیں پڑھنا، قرآن تیز پڑھنے کا ہے ہی نہیں۔ جو قرآن کو تیز پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، یہ تجربے کی بات ہے۔ جو میڈیم سپیڈ سے پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا، بلند آواز سے پڑھنے کی عادت رہنا، میڈیم آواز سے اور میڈیم سپیڈ سے پڑھنے کی عادت رہنا، اور سلو پڑھے تو بھی اچھا ہے۔ جیسے حرم شریف میں ہم سنتے ہیں کتنی اچھی نمازیں رہتی ان کی، کتنی اچھی تراویح رہتی، تراویح بھی 2-2 3-3 گھنٹے میں ہوتی ایک پارہ۔ ویسا آرام سے پڑھنے کی عادی ہونا ضروری ہے بچے کو۔ اب دیکھیے، روزانہ 1 پیج سبق سنانا ضروری ہے حفظ میں، 1 پیج خالی کم سے کم ہے، منیمم ایک طرف کا، ادھر 1 پیج ادھر 1 پیج رہتا نا، ایک طرف کا پیج منیمم ہے۔ میکسیمم کتنا بھی سنا سکتے سنائیے، جتنا اللہ ذہین دیا آپ کو، 12 سبق سنائیے ماشاءاللہ۔ 1 صفحہ سنانا ہے تو 1 پیج، کتنے پیج رہتے پورے قرآن میں؟ 600 پیج رہتے، اور ایک پارے میں کتنے رہتے؟ 20 پیج رہتے۔ ایک پارے میں 20 پیج رہتے، اور 30 پارے سے ملٹیپلائی کرے 20 کو تو 600 ہو گئے۔ 600 ڈیز میں بچی حافظ بن جائے۔ 600 ڈیز میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 150 دن کے 5 مہینے، 300 دن کے 10 مہینے، 600 دن کے 20 مہینے۔ 1 پیج سنائے تو 20 مہینے کا کورس خالی، یعنی 1.5 سال 2 مہینے کا، 3 سال کا نہیں ہے۔ 1 پیج، 2 پیج سنا دی تو اس کو آدھا کر لیجیے، اب 10 مہینے کا کورس ہے۔ اب چلیے چھٹیاں، ویکینڈز، یہ وہ ملا دے کے آپ 20 مہینے کو 25 مہینے کر لیجیے، 20 مہینے کو 26 مہینے کر لیجیے، 26 مہینے کر لیجیے، یعنی 2 سال 2 مہینے کا کورس ہے۔ 24 مہینے میں 2 سال ہو گئے، 26 مہینے میں 2 سال 2 مہینے کا کورس ہے۔ 20 مہینے میں پورا قرآن ہو جاتا ہے، روز 1 پیج سنائے تو ویکینڈز میں ملا لے کے 6 مہینے کے ویکینڈز لا دیجیے آپ، ایک موٹا حصہ ہے، رمضان کی چھٹیاں، وہ چھٹیاں ہیں، یا پھر 4 مہینے کے ڈال دیجیے، 120 دن اور ایڈ کر دیجیے، 20 مہینے پلس 4 مہینے 24 مہینے، 2 سال کا کورس ہے صرف۔ 5 مہینے نورانی قاعدہ، 10 مہینے ناظرہ قرآن مکمل تجوید کے ساتھ، اس کے بعد کے 2 سال میں حفظ مکمل، 2 سال 3 سال 3 مہینے میں ختم ہو جائے۔ لیکن ہم آپ سے 4 سال 3 مہینے کا ٹائم لیتے ہیں، 1 سال ایکسٹرا۔ اس کے باوجود بھی بچیاں اتنا ستاتے، بچے اتنا ستاتے، بعض بچے ڈوبے مار کے یا تجوید کے معیار کو گھٹا دے کے، تجوید کے قاعدے بھول کے، یا پیچھے کا آموختہ بھول جاتے تو سبق روک دیتے ان کا، پیچھے کا یاد کرو بول کے۔ مثال کے طور پہ کسی کے 20 پارے حفظ ہوئے، کوئی بچی اتنے لمبے چھٹیوں میں گئی، دعوتوں میں پورے 20 پارے بھول کے آئی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب 21ویں پارے میں سبق نہیں دیتے، 20 پارے یاد کرو۔ ایسا وہ بھول گئے سو یاد کرنے میں، یا ڈوبے مارنے میں، یا سبق کم سے کم سنانے کی وجہ سے یہ 4 مہینے، 4 سال کا کورس 6 سال جاتا۔
8 سال بھی جاتا ہے، بعض بچے تو 10 سال میں بھی حافظ بنے، حالانکہ 10 سال میں حافظ بھی بن جا سکتے، عالم بھی بن جا سکتے۔ تو دوستو، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، ایک صفحہ روز سنانے پر 20 مہینے کا یہ کورس ہے، چھٹیاں ملائے تو 24 مہینے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، بچی کو آپ پابندی سے بھیجنا، پابندی سے سبق ہوا ہے نہیں پوچھنا، کتنا سنا نہیں پوچھنا، آپ کے ہاتھ میں کیسا سنا نہیں پوچھنا، ہر مہینے ہر ہفتے آ کے جائزہ لیتے رہنا۔ ابھی حفظ میں 3 کام رہتے، دیکھیے، ایک کام رہتا سبق، سبق پن سبق، دوسرا کام رہتا پارے سبق، تیسرا کام رہتا آموختہ۔ یہ 3 کام ہم کئی کو رکھتے، اس لیے رکھتے، قرآن خالی آگے بڑھتے چلے گئے تو پیچھے سے بولتے رہتے۔ قرآن کیسا ہے بولے تو کھلے اونٹ کی طرح ہے، رسی نکال دیے تو اونٹ کیسا بھاگتا، وہ حال ہے قرآن کا۔ قرآن کو نہیں پڑھے، توجہ ہٹا دی اس کی طرف سے، قرآن نکل جاتا سینوں سے، جیسا اونٹ کھلا ہوا اونٹ نکل جاتا، رسی کھلا ہوا اونٹ جب نکل جاتا نا تو پکڑنا مشکل رہتا اس کو، وہ حال رہتا قرآن کا۔ تو اس لیے قرآن کو پورا کا پورا یاد رہنا ایٹ اے ٹائم، بیک وقت، تو 3 پروسیس رہتے، روز کا 3 کام رہتا حفظ کے بچی کا۔ پہلا کام رہتا سبق پن سبق، کیا ہے یہ؟ سبق بولتے وہ 1 پیج، پن سبق بولتے اس سے پہلے کے 5 سبق، پہلے آتے ہی صبح میں ہی سنا دینا۔ دوسرا کام رہتا پیچھے کا آموختہ، مثال کے طور پہ 10ویں پارے میں سبق چلا، پیچھے کا پہلے پارے سے آموختہ رہتا 1 پارا۔ تیسرا کام رہتا پارے سبق، یعنی سبق سے پہلے جو 5 سبق ہے نا، اس سے پہلے کے پارے کو پارے سبق بولتے ہیں۔ پارے سبق روز اس لیے سنانا رہتا کہ پارا جب کمپلیٹ ہوتا نا تو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا، پارا ہوتے سے ٹیسٹ ہوتا، وہ ٹیسٹ میں پاس ہوئے تو اگلا پارا شروع ہوتا۔ تو وہ چھوٹا سا جو ٹیسٹ ہوتا پارا ختم ہوتے ہی، اس میں کامیابی کیسا ہونا؟ روز سنانا، اس کو سبق سنانا، اس سے پہلے کا 1 پارا سنانا، سبق سنانا 1 پارا سنانا، سبق سنانا، اس کا روز سنانا اس کو۔ تو پارا ختم ہوتے سے اسی دن پورا پارا مول صاحب کو سنائے، اسی دن جا کے مول صاحب دوسرے مول صاحب کو ایگزام دے دیجیے، نیکسٹ پارا اسی دن شروع ہو جاتا۔ تو جو بچیاں پارے سبق نہیں سناتے نا، پارا ختم ہونے کے بعد وہ پارا یاد کرنے 10 دن لگاتے، یا 10 دن ویسٹ ہو گئے۔ جو کام 1 دن کی بھی ضرورت نہیں تھی اس کو، جس کام کو 10 دن لگے۔ تو 3 پروسیس رہتے، سبق پن سبق، اس سے پہلے کا 1 پارا آموختہ پارے سبق، پھر شروع سے جو چل رہے آتا وہ آموختہ۔ 3 کام یہ بچی کے ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ بچہ پکا حافظ بنے۔ کچا حافظ نہیں بنا لینا ہے، کچا حافظ بنا کیا فائدہ بولے؟ قرآن بھولنے پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، قرآن یاد کر کے بھولنے پر بھی اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پکا حافظ بنے تو یہ بچی کی جب اولاد ہوں گی، اس کے گود میں جب اس کے بچے آئیں گے تو انہیں لوری جو ہے سو گانے بجانے کے بجائے قرآن کی آیتوں کی لوری دیں گے۔ بچے کو سلانا ہے، اس کو پرورش کرتے ہوئے بچے کو سلانا ہے، جگانا ہے، آدھا پارا پڑھتے ہوئے بچے کو سلا دیں گی، بچے کو اٹھانا ہے، آدھا پارا پڑھتے ہوئے اٹھا دیں گی، پیٹ میں بچہ ہے، پڑھتے پڑھتے 9 مہینے گزار دیں گی، وہ بچہ کتنا نیک پیدا ہوگا۔ تو یہ کب پڑھیں گی چلتے پھرتے وہ بچی؟ جب یاد رہا تو پڑھیں گی، پڑھنے کے زمانے میں پکا یاد نہیں رہا تو پھر کہاں سے یاد رہے گا۔ اور دوسری بات، گھر کے خواتین کو لے کے رمضان میں، خالی گھر کے خواتین کو، باہر سے پورے خواتینوں کو زیادہ جمع کرنا نہیں ہے، گھر کے خواتین کو لے کے تراویح بھی پڑھا سکتے ہیں۔ یہ بچی خود امام بن جاتی، اس کے پیچھے خواتین، گھر کے خواتین، تاکہ اس کو یاد رہے، سال کو سال جب اس کا دور ہوگا یہاں سے حافظ بننے کے بعد اس کو یاد رہے۔ اچھا وہ تراویح کب سنا سکیں گی؟ جب اچھا پکی حافظ بنیں گی۔ اور پھر وہ بچی اگر سسرال میں جانے کے بعد چھوٹا سا مکتب اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن سے، ساس کی پرمیشن سے گھر میں اگر سٹارٹ کری، آس پاس کے چند خواتین اور بچیوں کو پڑھانا شروع کری عربی، تو آسانی ہوگی اس کو۔ جب اس کی تجوید اچھی ہوگی، حفظ اچھا یاد ہوگا، تو ایک مکتب چھوٹا سا انہیں اپنے سسرال میں چلا سکیں گے۔ اس طرح پوری زندگی قرآن سے ٹچ میں رہے گی، انہیں اور اس کی پوری نسل اس قرآن کی انوارات سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب قرآن اچھا یاد رہے گا۔ تو یہ تھا حفظ کا پروسیس۔ اب یہ جو 3 کام ہے حفظ کے، سبق، پارے سبق، آموختہ، یہ کب یاد کرنا؟ سبق بچی یاد کرنا ہے مغرب کے بعد،
اور بچی مغرب کے بعد آپ کے حوالے رہتی، سرپرستوں کے حوالے رہتی، ہمارے حوالے نہیں رہتی، کیونکہ یہ شہری مدرسہ ہے، دارالخامہ نہیں ہے۔ مغرب کے بعد 60 منٹس یا 50 منٹس بچی کو سبق یاد کرنے بٹھانا سرپرست کی ذمہ داری ہے، ایسے روم میں جس میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو، اور بچی پورے انعامات سے ایک پیج جو اس کو سبق دیا گیا ہے بغیر دیکھے یاد کرے۔ ناظرے کے بچیاں بھی یاد کرنا ہے، قاعدے کے بچیاں بھی مغرب کے بعد ہی بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ اب عشاء کے بعد کیا یاد کرنا ہے؟ آموختہ، پہلے کا ایک پارا، مثال اگر میں 20ویں پارے میں سبق ہے تو آموختہ چلتے رہتا شروع سے، ایک پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، وہ آموختہ یاد کرنا۔ فجر کے عشاء کے بعد بھی 50 یا 60 منٹس بیٹھنا ہے، فجر کے بعد بھی 40 یا 50 منٹس بیٹھنا ہے۔ فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ مغرب میں جو سبق یاد کرے اس کو پکا کر لیں، تاکہ جاگتے سے پہلے میں سناؤں جا کے ان سب کو، اور پارے سبق جو روز سنانا ہے سبق سے پہلے کا پارا وہ بھی ایک بار پڑھ لینا فجر میں، تاکہ پارا ختم ہوتے سے ہی اسی دن میں پارا سنا کے نیکسٹ پارا سٹارٹ کر لوں۔ تو مغرب کے بعد کا ایک کام رہتا بچیوں کا، عشاء کے بعد کا ایک کام رہتا، فجر کا وہاں ایک کام ہے۔ اگر فجر میں فجر سے پہلے اٹھ گئے تو بہت اچھا ہے، تہجد کا پڑھا ہوا کبھی نہیں بھولتے، اس لیے آپ تہجد میں اٹھائیے بچیوں کو۔ یہاں ہمارے پاس خیل اللہ سونے کا بھی انتظام ہے، 50 منٹ سے یہاں پہ سلا دیتے باجی کی نگرانی میں، تاکہ 5 بجے سے جو بچی اٹھی ہوئی ہے، عالم کورس کی ہو، حفظ کی ہو، کام کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے جو تھکان ہو جاتی 12-1 بجے تک، 40-50 منٹس کی نیند سے وہ تھکان دور ہو جاتی، پھر 2 بجے سے پھر اپنا کام سٹارٹ کرتی ہوتے، پڑھنے لکھنے کا، گھر کے کام کاج، نمازیں پڑھنے کا۔ تو یہ ہو گیا 3 وقت میں آپ حضرات کی ذمہ داری ہے پڑھانا۔ اگر آپ حضرات مغرب عشاء فجر کی تعلیم میں غافل رہے اور وہ بچی نہیں پڑھی یا پڑھے جیسا کری، فون میں مصروف رہ کے اپنے اوقات کو ضائع کر لی، تو نیکسٹ ڈے اس کا جو 3 کام ہے، سبق، پنج سبق، پارے سبق، آموختہ، وہ نہیں سنا سکے گی، وہ نہیں سنائی تو انہیں آگے نہیں پڑھی، وہ دن اس کا بیکار ہو گیا۔ اچھا، ہم اب یہ کیا اصول کیا رکھ دیے؟ پہلے آتے سے سبق نہیں سن رہے، آموختہ سن رہے۔ کیوں؟ سبق سنا دیے تو آموختے میں بے فکر ہو جا رہے بچے، بیٹھ جا رہے جا کے بس سنا رہے۔ پہلے ہم بول رہے آموختہ سناؤ، 1 پارا یا آدھا پارا، پارے سبق سناؤ 1 پارا یا آدھا پارا، اس کے بعد سبق سنیں گے۔ دوسری بات، چھٹیوں کے سلسلے میں مفتی سہیل الدین صاحب بولے آپ کو چھٹیاں نہیں لینا ہے۔ چھٹیاں کب لے سکتے؟ 2 وجہ سے لے سکتے، ایک گھر میں یا خاندان میں انتقال ہوا، دوسرا گھر میں یا قریبی رشتہ دار میں شادی ہوئی، بس۔ تیسرے ریزن پہ اللہ کے واسطے چھٹیاں مت لیجیے، اور بچوں کی تعلیم برباد مت کریے، بچوں کا تعلیم سے دل مت نکالیے۔ اب دیکھیے حافظی کے چھٹیاں کل سے، یہ 8 دن آپ کہاں گھماتے گھمائیے، کون سے رشتہ داروں تک جاتے جائیے، کون سے آپ اپنے نگرانی میں پارک کو لے جاتے گھمائیے، تفریح کریں۔ بقرعید میں آپ کو 8 دن چھٹیاں مل رہے، ششمائی میں 8 دن چھٹیاں مل رہے، تو رمضان میں بھی ایک اچھے خاصے چھٹیاں ہیں، پھر ہر جمعہ چھٹی ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیوں ہم پڑھے سے دل نکالنا چاہ رہے بچوں؟ سانچک کو چھٹی، منجے کو چھٹی، ارے جو دعوت پہ اللہ کی لعنت برستی وہاں حافظہ بچی کو لے جا رہے ہیں آپ، ارے وہاں اللہ کی لعنت ہے، سانچک کی جگہ پر، منجے کی جگہ پر اللہ کا غصہ نازل ہو رہا، وہاں پر حافظہ علیمہ بچی کو لے جا کے پڑھی سے پورا ستیاناش کر دے اس کی تعلیم۔ آپ کو بھی نہیں جانا ہے۔ دیکھیں سانچک کی دعوت کیسا ہمارا کو ہضم ہوتی سمجھ میں نہیں آتا۔ جوان بچی بہن کے ہونے والے شوہر کو کے ہاتھ میں اپنی انگلی دے دی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائے موت ہے، موت، دیور اور بھاوج کا رشتہ، سالی اور بہن بھائی کا رشتہ، ہنسی مذاق ہو رہے، پھر اس بچے کے پیچھے اس کے نوجوان چچورے بےہودہ نوجوان دوستاں اور بھائیاں اس کے ٹھہرے ہوئے بے شرم، پھر اس بچی کے پیچھے اس کی بہنیں کزن سسٹرز ٹھہری ہوئی ہے اور پورے انجوائمنٹ کر رہے ہیں سانچک کی رسم کو۔ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے 3rd کلاس دعوتوں میں شرکت سے اپنے بچوں کی پڑھائی، ایمان
برباد مت کریے، اپنا بھی ایمان اور عمل اور عقیدہ برباد مت کریے۔ پڑھائی کا پروسیس تھوڑے سے زمانے کا رہتا، 3 سال کی پڑھائی رہتی، 10 سال کی پڑھائی رہتی، 8 سال کی پڑھائی رہتی، اس کے بعد ایک بار پڑھ لیے بچے تو پھر آپ دعوتوں میں رہیے، 24 گھنٹے دعوتوں میں رہیے۔ اللہ کے واسطے پڑھائی کا آپ لحاظ رکھیے اور غیر شرعی دعوتوں میں شرکت سے خود بھی اجتناب کریں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ ٹی وی سے بچائیے۔ ٹی وی، اب وہ ٹی وی بڑے وہ اسکرین جو دیوار پہ رہتا نا، اس کو ٹی وی نہیں بولتے، اس کو بھی ٹی وی بول سکتے ہیں۔ سو آ گیا اس کے اندر، اس سے زیادہ آ گیا اس کے اندر، اس سے زیادہ گندگی اس کے اندر آ چکی ہے، اس سے بچائیے۔ کیسا بچا سکتے بچائیے، بچوں کو سمجھائیے، انعامات کی لالچ دیجیے، اچھے اچھے کھانے کی چیزاں دیجیے، ان کو بہلائیے، پھسلائیے، سمجھائیے، مارنا تو نہیں ہے، زیادہ ڈرانا ہے تھوڑا سا، اور ایسا بھی کر کے اس فتنے سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ یہ پورا ایمان بھی لے کے دینے والا ہے، ہمارا صحت بھی برباد کر دینے والا ہے، اور اپنا جو مشن ہے اچھا بزنس مین بننا، اچھی جاب کرنا، اپنے بچوں کے بارے میں جو ہمارا مشن ہے وہ مشن کو انہیں ناکام کرنے والا ہے۔ 100% یہ فون ہمارے کو ہمارے مشن میں، ہماری آنے والی زندگی میں ناکامی دلانے میں سب سے بڑا رول اس کا رہے گا۔ اب اس سے کیسا بچا سکتے ہو چاہیے؟ صبح شام میں جاتے ہی فون جو ہے سو 9 بجے ایسی اونچی جگہ پر رکھ دیجئے کہ وہ صبح 9 بجے نکلنا بس، یا ایسے لاکر میں رکھ دیجئے کہ بس صبح چابی آپ کا نہیں رہنا، پھر صبح میں ہی نکل، کسی کے ہاتھ میں نہیں جانا فون۔ ہو سکا تو چھوٹا فون استعمال کرے، مجبوری میں بڑا فون استعمال کرے۔ الغرض فون کے نقصانات تو اب سب کے سامنے ہیں۔ نماز کی پابندی کرانا ہے، اور اسی طرح اردو دینیات کا بھی کام کرانا ہے۔ انشاءاللہ اردو دینیات کا کبھی انشاءاللہ پیرنٹس میٹنگ میں وہ کلپ بنے گا۔ یہ ہو گیا حفظ کے بچیوں کے سلسلے میں ساری تفصیلات۔ قاعدہ 5 مہینے میں ہوتا، ناظرہ 10 مہینے میں ہوتا، حفظ 3 سال بول رہے ہم، انشاءاللہ 20 مہینے میں ہو جاتا، اگر ہم جیسا بولے ویسا کریں، نہیں تو پھر 20 نہیں بلکہ 40 50 60 مہینے میں بھی ہو سکتا، اس کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ اور گھر کا ماحول کیسا رہنا، مفتی صاحب آپ کو بتائیں ہیں، گھر کا ماحول جتنا اچھا دیندارانہ رہے گا اتنا تعلیم میں فائدہ ہوگا۔ دیکھیے یہ عربی تعلیم اور انگلش تعلیم میں فرق ہے، یہ پوری آسمان کی تعلیم ہے۔ وہ انگلش اسکول کے جو سبجیکٹ ہے وہ تقریباً زمین کے سبجیکٹ ہے، انسان بنائے سو، یہ اللہ بنائے سو، اللہ بنائے سو جو تعلیم ہے یہ قرآن کی حدیث کی، یہ تعلیم وہ دل میں جا سکتی جس دل میں نور رہتا، جس دل میں پہلے سے ظلمت ہے، ٹی وی ہے، مال کی محبت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، گناہوں سے محبت ہے، گناہوں سے لگاؤ ہے، ویسے دل میں جو ہے سو یہ اللہ کا نور نہیں جا سکتا۔ یہ گلاس میں آگ ہوگا یا پانی ہوگا، میں آدھا آگ ڈالتا ہوں آدھا پانی ڈالتا ہوں، بولتا ہوں بیوقوف بولتے ہیں۔ اس دل میں یا تو نور آئے گا یا تو اندھیرا آئے گا، اور قرآن و حدیث دین کی اسلامی تعلیمات نور ہیں، وہ نور اچھے ماحول سے آتا، ہم بھی اچھے بننا، بچی کو بھی اچھے بنانا، اچھا ماحول رکھنا، تبھی وہ نور آئے گا۔ یہ حفظ کے بارے میں پروسیس پورا مکمل ہو گیا۔ عالم کورس کے بارے میں بھی اسی کلپ میں بول دینا ہے، 2-4 منٹ میں بول کر بات پوری ہو جائے گی۔ عالم کورس کے طالبات اور پیرنٹس متوجہ ہو جائیے، آپ کی بچی کو آپ عالم بنا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ عالم کا مطلب یہ ہے قرآن اور حدیث سمجھنے والا بنا رہے ہیں آپ، پورے شریعت کے لا، شریعت کے مسائل آپ سکھانا چاہ رہے ہیں، قرآن تجوید سے پڑھانا چاہ رہے ہیں، معلومات کروانا چاہ رہے ہیں، اور بچی کو 5 سال کا عالم کورس دے کے اس کو اجتماع کرنے والی بنا دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ بھی ایک ایک ٹاپک پہ بیان کر سکے لیڈیز کے اندر، یہ بنانا چاہ رہے ہیں آپ، اور پھر اس کو مکمل دیندار بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے، جو مدرسے کی پابندی، کلاس میں پابندی سے ہی علم آتا۔ ایک عالم کورس کا تو ایسا رہتا، ایک بھی لیکچر چھوڑ گیا، اگلے دن کا لیکچر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ حفظ ناظرہ کا تو الگ ہی رہتا مسئلہ۔ عالم کورس میں ہر لیکچر پیچھے سے چین کے جیسا جڑا ہوا رہتا، آج سبق میں غیر حاضر ہوئے، کل آ گئے، کل کا آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آتا، کیوں؟ وہ سبق سمجھنا ڈیپینڈ ہے آج کے سبق پہ، اس لیے پابندی سے حاضر ہونا ضروری ہے، اور اردو زبان اچھی سیکھ لینا، اور روزانہ گھر میں آنا، اور جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے بچیوں کو وہ ہوم ورک پورا کرنا۔ فون کے فتنے سے آپ بھی محفوظ رہنا، فون میں غافل رہے تو پھر ہوم ورک نہیں ہوتا آپ کا۔ اور تجوید پہ آپ حضرات کو بھی محنت کرنا ہے۔ فرسٹ ایئر عالم کورس والے 7 پارے حفظ تجوید کر لینا ہے، سیکنڈ ایئر میں
پورا قرآن تجوید میں پڑھ لینا ضروری ہے، یہ ضروری ہے آپ حضرات کے لیے۔ اور ہر مضمون کو محنت سے پڑھنا، کوئی مضمون کو محنت کر رہے، کوئی مضمون پہ محنت نہیں کر رہے، ایسا نہیں، ہر سبجیکٹ پہ محنت کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ آپ مدرسے میں بڑی بچیاں سمجھی جاتی ہیں، بڑی کلاس میں ہے تو بڑی بچیاں سمجھی جاتی ہیں، آپ کے اخلاق ایسے رہیں گے دوسرے بچیوں پر بھی وہی اثر پڑتا ہے، چھوٹے بڑے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ اچھے اخلاق سے آپ حضرات رہنا چاہیے، اور اسی طرح اچھے کوالٹی کے ساتھ اچھی محنت سے پڑھنا، تاکہ آپ نیکسٹ ایئر دوم میں آپ کو سیکنڈ ایئر میں بکس اور مضامین آپ کو آسان ہو جائے۔ کیوں؟ اب جو بکس ہے آپ کے اردو میں ہے، عالم کورس فرسٹ ایئر میں ہر سبجیکٹ کی بک اردو میں رہتی ہے، تاکہ عالم کورس کے سبجیکٹ سے ذرا لگاؤ ہو جائے، عالم کورس سمجھ میں آ جائے۔ مادری زبان میں رہتی ہے، پہلے سال میں بکس کون سی زبان میں رہتی ہے؟ مادری زبان میں۔ اب نیکسٹ ایئر میں آپ کو عربک زبان میں بکس نہیں، پورے 6 سبجیکٹ عربک میں رہتے ہیں آپ کے، عربک میں آپ کی ٹیکسٹ بک رہتی ہے۔ تو وہ عربک کی ٹیکسٹ بک سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سال جو گرامر پڑھایا جا رہا ہے، آسان نحو، آسان صرف، اور اس کی جو پریکٹس تسہیل الادب میں ہوگی، ان تینوں مضامین پہ آپ کو بہت محنت کرنا ہے، بہت زیادہ محنت کرنا ہے۔ اسی طرح اردو پہ محنت کرنا ہے، تاکہ آپ دیگر جو اردو کے بکس لائبریریوں میں رکھے ہوئے ہیں، یا اردو جو پیپر آتا ہے سیاست، منصف، اس میں جو اسلامک پیج رہتا وہ آپ پڑھ سکے، اور اس ٹاپک کو آپ سمجھ سکے۔ اس لیے محنت اور جستجو سے پڑھنا ضروری ہے۔ عالم کورس کے سرپرستوں سے بھی گزارش ہے کہ بچیوں کو پڑھنے کا ماحول بنائیے، گھر میں نہیں پڑھ رہے تو ٹیچر سے یہاں آئیے، باجی سے ملاقات کریے، ذمہ دار سے ملاقات کریے، اور ہر مہینہ پیرنٹس میٹنگ کریے، ان کے رپورٹ کو دیکھیے۔ آخری بات جو حفظ و ناظرہ اور قاعدہ پڑھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چھٹیاں ہوتے سے ہر بچی کے پاس روز نامچہ آ جائے گا، روز نام ڈائری آ جائے گی، وہ ڈائری میں آپ کو سگنیچر کرنا ہے روز کا روز۔ وہ ڈائری میں انشاءاللہ سبق ہوا یا نہیں لکھا ہوا رہتا، روز کا روز اپڈیٹ رہتا، آپ کو سبق ہوا یا نہیں ہوا، اور حفظ کے بارے میں بھی رہتا، سبق ہوا، آموختہ ہوا، پارے سبق، ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی رہتی، ملصاحب کی سگنیچر رہتی، اور روز کا روز ڈائری۔ ہمارے پاس بھی ایک ڈائری ہے، ایک بڑا رجسٹر ہے، اس میں بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ یہ رجسٹر آپ، یہ جو ڈائری رہیں گے وہ آپ کو سگنیچر کے لیے روز کا، اس طرح سے آپ اہتمام کریے۔ دیکھیے یہ بڑا کام نہیں ہے، تھوڑی سی بیزاری ہوگی، روز سگنیچر کرو، ہر مہینہ جا کے پیرنٹس میٹنگ کرو، بیزارگی کا اظہار مت کریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعلیمی پیریڈ چھوٹا ہے، 2-3 سال کے ہے، ہماری عدم توجہ کی وجہ سے یہ 2-3 سال جا کے 5-6 سال ہو جاتا۔ آپ آئیے، بار بار ملیے، کیا کمی ہے بیٹھیں گے، آپ میں کمی ہے وہ دور کرنا ہے، بچے میں کمی ہے وہ دور کرنا ہے، ہمارے مینجمنٹ میں کمی ہے وہ دور کریں گے، ٹیچر میں کمی ہے وہ دور کریں گے، جو بھی ہو بچی آگے نہیں پڑھ رہی تو پھر بیٹھنا ہے، بیٹھ کے معلومات کرنا، ڈسکس کرنا ہے، اور اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیرنٹس میٹنگ کو قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ چھٹیاں ہو رہی ہیں، اور چھٹیوں میں بچیاں کیسے رہے، چھٹیوں میں کیسا وقت گزارے، اور اسی طرح دوسری تربیتی اہم موضوعات پر حضرت ناظم صاحب کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اور تھوڑی دیر تشریف لگے، آج چھٹی 2 بجے ہوگی، پھر اس کے بعد پیرنٹس اپنے جو ٹیچر ہیں ان سے مل کر تعلیمی کیفیت پوچھ کر 6 مہینے میں کیسا پڑھے، تعلیمی رپورٹ لے سکتے ہیں، رپورٹ یہاں رکھا ہوا ہے، ٹیچر سے وہ رپورٹ حاصل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح ہالیڈے ہوم ورک بھی بچوں کو دیا جائے گا، اردو لکھنے کا 20 پیجز 30 پیجز، اور سورے یاد کرنے کا 2 قسم کا ہالیڈے ہوم ورک ہے، ایک 5 یا 10 سورے یاد کرنا، علم ترا سے لے کے والضحیٰ سے لے کے، اور اسی طرح 20 یا 30 اردو پیجز لکھ کے لانا۔ یہ ہالیڈے ہوم ورک ہے، تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو، اور وہ ہالیڈے میں بھی کچھ نہ کچھ ٹچ میں رہے اپنے سبجیکٹ سے۔ یہ ہالیڈے ہوم ورک زیادہ نہیں ہے، روز آدھا گھنٹہ نکالے تو ہو جاتا۔ وہ ہالیڈے ہوم ورک ہر ٹیچر ہر اسٹوڈنٹ کو بلا کے دے دیں گے، 30 یا 20 پیجز اردو لکھنا رہتا، 10 یا 5 چھوٹے سورے یاد کرنا رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔